نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور قیامت کا آنا یہ دونوں باہم قریب بھی ہیں اور لازم و ملزوم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی پیشین ہوئے علامات ارشاد فرمائی ہیں، ان علامات میں ان کا قرب قیامت آنا ہی ثابت ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ اور قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کو مغیبات خمسہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ان میں سے ایک چیز قیامت ہے۔ جب قیامت کے آنے کا وقت مقرر نہیں ہے تو علامات قیامت میں کب ظہور، کون سی علامت کب آئے گی، کس وقت ظاہر ہوگی، یہ بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ اس اعتبار سے علماء نے تقسیم کی ہے کہ فلاں علامات ظاہر ہوں تو یہ علامات قیامت ہیں، لیکن علامات کبریٰ جو کہ بالکل قیامت کے قریب ہوں گی، جن کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی، ان کا ظہور کب ہوگا، کس وقت ہوگا، یہ غیب کی بات ہے جسے اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے یہاں پر قوم کو ایک عجیب راستہ دکھایا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے لیے 14ویں صدی کا تعین کر دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا 14ویں صدی میں طے ہے، اور اپنی کتب میں اس بات پر زور دیا۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط فہمی اور جسے سادہ لفظوں میں بھی اگر کہا جائے تو ایک بہت بڑے دجل پر مبنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ جب قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا تو وہ علامت کب وقوع پذیر ہوگی، یہ کس کے علم میں ہو سکتا ہے؟ اس کی حتمی تاریخ اور ٹائم فریم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ہمیں بس ایمان رکھنے کا حکم ہے کہ وہ قرب قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لیکن مرزا صاحب نے یہ افسانہ 14ویں صدی والا کیوں گھڑا؟ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی قوم کو بہت جلدی ضرورت پڑ گئی تھی، اور وہ ضرورت ایسے پڑی کہ جیسا کہ ہماری کتب میں موجود ہے کہ قرب قیامت سب ملتیں ختم ہو جائیں گی اور صرف ایک ملت دین اسلام باقی رہ جائے گی۔ جب ملت ایک باقی رہ جائے گی تو جہاد ختم ہو جائے گا۔ انگریز چونکہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے بہت پریشان تھا، اور وہ چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح مسلمان اپنے ہاتھوں سے ہتھیار رکھ کر ریاست اور ان خدا کے باغیوں کی اطاعت کو تسلیم کر لیں، اور انگریز حکومت کی تمام خواہشات کو الہامی سند دینے کے لیے یا آسمانی جو اس کی تائید لانے کے لیے ان کو ایک ایسے جعلی نبی کی ضرورت پڑی جو کے لیے یہ کام مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا۔ مرزا صاحب چونکہ مسیح ہونے کے دعوے دار تھے اور انہوں نے اپنے پہلے مسیح پھر خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو انہوں نے اس کے لیے ایک بات بنائی کہ روایات میں آتا ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ 14ویں صدی میں آئے گا۔ کوئی 14ویں صدی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ 13ویں صدی اور 14ویں صدی میں وہ کب آئے گا، اس کی کیا ترتیب ہوگی۔ مرزا صاحب نے یہاں پہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات راسخ کر دی کہ دنیا کی عمر 14 صدیاں ہے، 14ویں صدی میں قیامت آ جائے گی، اسی میں مسیح آئے گا، اور اپنی کتابوں میں اس بات کو بہت زور و شور سے بیان کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کچھ وقت مقرر نہیں ہے، تو یہ محض اٹکل پچو سے ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 5 اور یہ روحانی خزائن کے اندر ان کی مختلف کتب جمع ہیں، یہ آئینہ کمالات اسلام اس کے اندر یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 340 پہ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا، اور احادیث نبویہ پکار کر کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ پس کیا اس عاجز کا یہ دعویٰ اس وقت عین اپنے محل اور اپنے وقت پر نہیں ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا جائے؟ یہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں آئینہ کمالات اسلام اور روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340 پر مرزا صاحب نے یہ بات نقل کی۔ اب بات کہی ہے، اب یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ 13ویں صدی کے آخر میں مسیح موعود آئے گا، اور میں بالکل محل پر آیا ہوں؟
ایک جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 13ویں صدی کا جو ہے نا وہ آخر پہ مسیح موعود آئے گا، حالانکہ یہ وقت کی بات ہے، وقت کی تعیین ہے۔ جب اس کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے تو یہ بات کہنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ان پر بھی اس نے بہتان کیا اور اللہ پر بھی بہتان لگایا، حالانکہ یہ قیامت کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اس کے بعد اپنی اسی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 146، روحانی خزائن جلد نمبر 17، تحفہ گولڑویہ کے صفحہ 146 پہ کہتا ہے یہ بات امر قطعی طور سے ثبوت ہے، اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی کے سر پر ہونا ضروری تھا، یعنی قطعی ثبوت ہے۔ سوال یہ ہے قطعیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی قطعیت یا تو کتاب اللہ سے ثابت ہوتی ہے یا اجماع امت سے یا تواتر سے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب قطعیت کی بات تو کرتے ہیں لیکن 14ویں صدی پہ مسیح موعود کا ظہور ہوگا اس پر ایک خبر واحد بھی موجود نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو قطعی طور پہ ایک کتاب اللہ اور سنت اور اجماع اور تواتر کی بات کریں۔ حالانکہ قطعیت تو خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس مرزا صاحب نے خود اپنے کہی ہوئی بات کو ایک قطعی درجہ دے دیا اور کہا یہ قطعی طور پہ ثابت ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے آئے گا، یہ سراسر جھوٹ ہے، 14ویں صدی کے افسانے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 371 پہ اسی جلد نمبر 17 روحانی خزائن اور 40 جلد نمبر 2 اور اس کی صفحہ نمبر 371 پہ کہتا ہے کہ گزشتہ کے صدیوں کے اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا، اور ایسے شخص کی تقسیم جلدی نہ کرتے۔ تو یہ کہنا کہ انبیاء گزشتہ اولیاء کے کشوف نے قطعی مہر لگا دی، یہ کشف کب سے قطعی بن گیا؟ یہ عجیب بات ہے کہ جس کو کشوف اور خواب اور الہامات امت مسلمہ کے ان کو کبھی بھی شریعت میں قطعیت کا درجہ نہیں ملا۔ یہ ایک ظنی چیز ہے، تخمینی چیز ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی نبی کا خواب تو نہیں ہے جس کو ہم قطعی درجہ دے لیں، لیکن مرزا صاحب کے نزدیک شاید سارے اولیاء بھی نبوت کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہہ دیا گزشتہ صدی کے اولیاء کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ مسیح موعود پنجاب میں ہوگا اور 14ویں صدی میں ہوگا۔ یہ سارے وہ افسانے ہیں جو مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مہدی اور مجدد اور مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے گھڑ رکھے ہیں۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 21 اور زمیمہ براہین احمدیہ اس کا صفحہ نمبر ہے 359، اس کے اوپر مرزا صاحب یہی کہتے ہیں احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ یہ کتاب روحانی خزائن اور زمیمہ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 359، اس کے اوپر مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اب ہم تمام قادیانیوں کو جو کہ اس کے نام لیوا ہیں، متبعین ہیں، اب تو کم از کم تمہیں تحقیق، اور مرزا صاحب نے اس دور میں لکھا شاید تمہارے پاس موقع نہیں تھا یا کتابیں نہیں تھی، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابیں ڈیجیٹل لائبریریوں کی شکل میں پوری دنیا میں موجود ہیں، تو کیا ابھی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو ابھی تک اس کا حوالہ نہیں مل سکا، اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ کہیں سے تو کوئی ثبوت ڈھونڈ کر لاؤ جو احادیث صحیحہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود 14ویں صدی کے آخر میں آئے گا، کوئی ثبوت تو دو۔ محض جھوٹ بول دینا سے یا کہہ دینا تو ثبوت نہیں ہوتا۔ تو مرزا صاحب نے یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ 14ویں صدی کا افسانہ، یہ سراسر کذب ہے، افطرا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے میں تمام قادیانیوں سے درخواست کروں گا یہ 14ویں 15ویں اور گنتیوں کے چکر کو چھوڑیں، یہ اللہ کے علم کی بات ہے، انہوں نے قرب قیامت آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ خام خواہ ان محض گھڑی ہوئی باتوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔